بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کی تیسری کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو آپ نے اپنے زبان مبارک سے اسی دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام ان میں پہلا آتا ہے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی حالات میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج کے درس میں ان کی زندگی کا دوسرا پہلو، یعنی مدینہ ہجرت کر کے پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس کے بعد کی ان کی زندگی، ان کے کارنامے، ان کے کمالات، ان کے مناقب آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی ہی عظیمت والی شخصیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور قربت جتنا ابو بکر کو نصیب ہوا، اتنا طبقہ صحابہ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی اور ان کو اعزاز اس طرح سے عطا کیا کہ مسجد نبوی کے آس پاس بہت سارے صحابہ کرام کے گھر تھے، اور ان صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی سمت کھلا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان دروازوں سے مسجد نبوی میں آ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سد عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد میں جتنے بھی دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کا جو دروازہ ہے جو مسجد نبی کی سمت کھلتا ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ تو یہ اعزاز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس بات کا اشارہ بھی تھا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ کے لائق کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اس قدر تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارے اور کنایے میں بات کرتے تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ اس تعلق سے صحابہ کرام کو اشارے دینے لگے اپنی حدیثوں کے ذریعہ، اپنے بیانات میں، اپنے خطبوں میں، کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے درمیان آپ نے کہا کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، اللہ نے اس کو چوائس دی ہو کہ یا تو تمہیں دنیا چاہیے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دنیا میں بہت سارا مال و دولت عطا کر دوں گا، یا اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو تمہیں آخرت میں بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ابو بکر نے سنی، صحابہ کرام بھی سن رہے تھے، دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن وہ آپ کے اشارے کو سمجھ نہیں پائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا سے جانے کی ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور اس آدمی سے مراد خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زار و قدار رونے لگے، زار و قدار خطبے کے دوران رونے لگے اور کہنے لگے، فداک ابی و امی، اے پیارے حبیب، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی آپ کے اشارے کنایے کو وہ سمجھ جایا کرتے تھے، اور سمجھ لیا انہوں نے۔ اور اسی طرح سے عملاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کے انتقال سے پہلے آپ کی خبروں سے غمگین ہونے والے، پریشان ہونے والے، لیکن عملاً جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس امت کو سہارا جس ہستی نے دیا وہ ابو بکر تھے۔ اس امت کو سنبھالا، اس امت کو حوصلہ دیا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے ابا کا انتقال ہوا، ہم پر رنج و غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹ گئے، ہم اتنی ٹینشن میں آ گئے
اگر جو رنج و غم ہمارے اوپر ٹوٹا تھا، اگر دن کے اجالوں پر اس غم کو، اس رنج کو تقسیم کر دیا جاتا تو دن کا اجالا یہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتا۔ اس قدر صحابہ کرام پر رنج اور دکھ اور تکلیف بہت بڑا حادثہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانا بہت بڑا غم کا ماحول مدینے کے اندر اور صحابہ کرام کے اندر، جس کو الفاظ کے ذریعہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے نازک حالات میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول کسی نے رکھا اور امت کو سنبھالا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہستی۔ صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں کیا، آپ کو بھی موت آ سکتی ہے کیا، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں کیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب خبر پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، فوراً گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اما عائشہ کے حجرے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بند کیا، آپ کو بوسہ دیا اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آج سے پہلے محمد کی بندگی کیا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی بات کیا کرتا تھا وہ جان لے اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی بھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارے دے دیے تھے کہ میرے بعد لوگوں کا جو خلیفہ بنے گا، خلافت کا مستحق ہوگا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جانے کے بعد تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں پہلا نام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کو بیان کیا، ان کے کمالات کو بیان کیا کہ جتنا احسان دنیا والوں میں میرے اوپر ابو بکر کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکایا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین بعد ابی بکر وعمر، میرے بعد، میرے جانے کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی بات ماننا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی اشارہ دیا ابو بکر کی خلافت پر۔ ایک بڑھیا آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میرے فلاں فلاں کا انتقال ہوا ہے، میرے لیے مال میں کیا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور کہا اس بڑھیا نے جاتے جاتے کہ میں اگلے سال اور آؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو اپنے مسائل ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھنا، یعنی اشارہ دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اور آپ مرض الموت میں تھے، آپ بیماری میں تھے، اس بیماری کے بعد آپ کو شفا حاصل نہیں ہوئی، آپ مسجد نبی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، آپ نے لوگوں سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی آپ کی موجودگی میں ابھی آپ باحیات ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو خلافت ملنی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مشکل حالات اور چیلنج والے حالات امت کو لاحق ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں امت پر، مسلمانوں پر ایسے حالات، یعنی ان کی تشبیہ دی کہ جس طرح سے سرد ٹھنڈی رات اور تاریک رات میں بکریاں بغیر چرواہے کے ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، ان کا کوئی چرواہا نہ ہو، ان پر کیسے حالات ہوں گے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اوپر ایسے حالات پیدا ہوئے اور نئے فتنے جنم لینے لگے، نئے فتنے، اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے
ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا پیدا ہوا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے مسلمان، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کے پاس دلیل تھی۔ دیکھیے دلیل ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، دلیل سے صحیح استدلال سمجھنا یہ کمال کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے لیکن استدلال غلط ہوتا ہے۔ ان مانعین زکوٰۃ نے جو کہا تھا ابو بکر سے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیا دلیل دی؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مالوں کو پاک صاف کیجیے، ان کا تزکیہ کیجیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ کا ان کے لیے دعائیں کرنا ان کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو مانعین زکوٰۃ نے کہا کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی، یہ حکم زکوٰۃ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب اللہ کے رسول چلے گئے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ دوسرا فتنہ ارتداد کا فتنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پورے جزیرے عرب میں پھیلی تو بہت سارے عرب قبائل اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، واپس کافر ہو گئے۔ صرف ارتداد کے فتنے سے مکہ، مدینہ اور طائف کا شہر محفوظ رہ پایا، ورنہ سارے قبیلے کے لوگ ہر روز اسلام سے پھرنے لگے۔ ارتداد کا فتنہ پیدا ہو گیا اور بہت بڑا چیلنج ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے کہ اب اس فتنے کو کیسے روکا جائے۔ اور لوگ جو ارتداد کا شکار ہوئے، اس کا سبب مورخین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اکثریت جزیرے عرب کی اکثریت جو اسلام میں داخل ہوئی وہ سن 9 ہجری میں، فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 یا 1.5 سال پہلے، اور اسلام کی صحیح تعلیمات ان تک، مکمل تعلیمات ان تک نہیں پہنچی تھی۔ تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ قبیلے والوں میں سے 1 آدمی آتا، 2 آدمی آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھتا اور اپنی قوم کو بیان کرتا۔ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول اب اس دنیا سے چلے گئے، اب لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ مدعیان نبوت کا، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی ہوں۔ یمن کے اندر اسود انسی نام کا ایک آدمی، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اسی طرح سے مسلمہ کذاب، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو ازدی، اس نے دعویٰ کیا کہ اب میں نبی ہوں۔ اب یہ فتنہ اور شروع ہو گیا اور صحابہ کرام پریشان ہو گئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، یا اللہ پر یقین کے ساتھ اور اللہ پر پختہ ایمان اور توکل کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ان فتنوں کے مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف، ابو بکر کی رائے ایک طرف اور سارے صحابہ کرام کی رائے ایک طرف، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ اور چاہتے تھے اور سارے صحابہ کرام کچھ اور چاہتے تھے۔ ایک اور فتنہ کھڑا ہوا لشکر اسامہ کا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ وصیت کی تھی کہ رومیوں سے بدلہ لینے کے لیے، رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، عیسائیوں سے جنگ ہوئی تھی، مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری کیا، یہ وصیت کی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر، بڑا لشکر بھیجا جائے اور رومیوں سے مقابلہ کیا جائے، انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لشکر اسامہ ابھی روانہ نہیں ہوا۔ تو سارے صحابہ کرام نے اللہ کے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سارے صحابہ ایک طرف کہ ابھی ہمیں بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ ہے، ابھی ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر اسامہ بن زید کے ساتھ لشکر دے کر بھیج دیا جائے گا رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس لوگ کہاں بچیں گے، لشکر کہاں بچیں گے؟ ابھی ہمیں ان تینوں فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔
لہٰذا تمام صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی، ان کا یہ مشورہ تھا، ان کا یہ آرڈر تھا کہ میں لشکر اسامہ کو روانہ کر رہوں گا۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ آئے ابو بکر کو سمجھانے کے لیے دیکھو حالات ابھی بڑے خطرناک ہیں، چیلنجز والے حالات ہیں، نزاکت اور حکمت اور مصلحت اسی بات میں ہے کہ ابھی آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا عمر سے، اے عمر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی خلافت کا آغاز نبی کی نافرمانی سے کروں؟ میں نبی کی نافرمانی کے ذریعہ اپنی خلافت کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ جس چیز کی وصیت نبی نے کی تھی میں اس وصیت کو نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ درندے ابو بکر کے جسم کو نوچ کر کھا جائے تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ایک طرف اور تمام صحابہ کرام کی رائے ایک طرف، لیکن عمر رضی اللہ عنہ بھی قائل ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمت کو دیکھ کر ان کی شجاعت کو دیکھ کر اور اس طرح سے ابو بکر کے فیصلے سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور دشمن ہار گئے اور نہتے ہو گئے اور کمزور ہو گئے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کمال دیکھیے امت کو سنبھالنے میں، اور اس طرح سے حکمت والے مصلحت والے جن میں امت کا بھلا ہو وہ فیصلے لینے میں۔ اسی طرح سے مانعین زکوٰۃ دینے والوں سے لڑائی کرنے کے بارے میں ابو بکر نے کہا یہ زکوٰۃ کے بارے میں انکار کرنے والے میں ان سے جنگ کر کے رہوں گا۔ تمام صحابہ کرام ایک طرف کہا کہ ابو بکر ابھی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، یہ ایمان پر تو ہے نا، اگرچہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ابھی اپنی توانائی اور اپنی طاقت ان کے اوپر صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر عمر فاروق آئے اور کہا کہ ابو بکر ابھی آپ ان سے لڑائی مت کیجیے، ان سے جنگ مت کیجیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی کمی کر دی جائے اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں، یعنی میری زندگی میں دین کا کوئی حصہ کم کر دیا جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اے عمر اجبار فی الجاہلیت، جاہلیت کے دور میں اور جب تک تم اسلام نہیں لائے تھے تمہارے اندر کس طرح سے طاقت اور قوت تھی، کیا تمہارا جذبہ تھا، تم سے لوگ کانپا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد تم اس طرح سے بزدل بن جاؤ گے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ لاجواب ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ ایک رسی بھی جانوروں کو باندھنے کے لیے جو گلے میں رسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانور دیا کرتے تھے اور گلے کی رسی کے ساتھ دیا کرتے تھے، اگر انہوں نے مجھے جانور تو دیا لیکن گلے کی رسی نہیں دی تو بھی ابو بکر ان سے قتال کرے گا، ان سے جنگ کرے گا۔ اسی طرح سے تمام فتنوں کا سد باب کیا اور ایسے کارنامے کیے، اگرچہ 2.25 سال کی مدت خلافت، 2.25 سال کی مدت، لیکن کارنامے 200 سال کے، 2 صدیوں کے کارنامے ایک اکیلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انجام دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنا پڑتا ہے شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر الزام یہ لگاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر خلیفہ بن گئے، صحابہ کرام راضی نہیں تھے۔ ابو بکر خلیفہ بنے تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے، تمام صحابہ کرام کے اجماع سے شیعہ لوگ جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ ابو بکر نے خلافت چھین لی، اور ابو بکر کی خلافت پر علی رضی اللہ عنہ راضی نہیں تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، جبکہ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی تھی، پہلے دن نہیں کی تھی اگرچہ کسی وجہ سے، لیکن دوسرے دن بیعت کی تھی۔ اور علی رضی اللہ عنہ کی زبانی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ان کے فضائل اور مناقب کے تعلق سے بہت ساری صحیح مروی ہیں جن میں علی حضرت ابو بکر کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شیعہ لوگ مسلمانوں کے ہمارے دین میں
فتنے ڈالنے کے لیے، بری چیزیں پیدا کرنے کے لیے، فسادات برپا کرنے کے لیے غلط حدیثیں، جھوٹی من گھڑت روایات نافذ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اما فاطمہ رضی اللہ عنہا راضی نہیں تھی۔ معاملہ یہ تھا، صحیح بخاری کی روایت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اللہ کے رسول کی بیٹی، اور آپ کی وراثت میں حصہ مانگنے لگی۔ فدق کے اندر، فدق ایک مقام، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں سے کچھ ملا تھا، کوئی جنگ ہوئی تھی اور ایک حصہ نبی کو بھی آیا تھا، تو اب فاطمہ رضی اللہ عنہا حصہ مانگنے کے لیے گئی کہ میرے ابا کی وراثت میں سے مجھے حصہ دو۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وہ روایت پتہ نہیں تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان معشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارے مال کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ہمارا جو کچھ ہوتا ہے وہ بیت المال میں دے دیا جاتا ہے، صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ روایت ان کو پتہ نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت بتائی تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس چلی گئی، لیکن انسان تھی، دل میں کچھ بات رہ گئی۔ 6 مہینے کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کا وقت قریب آیا، پتہ چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر گئے، علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور کہا ابو بکر نے میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اے فاطمہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے تمہارا زمین کا حصہ رکھ کر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کہا فاطمہ نے اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں ان کو آنے کے لیے اجازت دیتی ہوں، لہٰذا علی نے اجازت دے دی، ان کے گھر میں آئے کہ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کے لیے آیا ہوں، اور آخری وقت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سے راضی ہو گئی تھی اور ان سے راضی تھی، لیکن شیعہ لوگ معاملے کو جھوٹ کی طرف اور اسی طرح سے منگڑت واقعات، منگڑت حدیثیں انہوں نے خود گھڑ لی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایسا کچھ کہا گیا ان کی کتابوں میں جس کے ابو بکر رضی اللہ عنہ مستحق نہیں تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین انسان تھے، بلکہ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کوئی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس امت پر کتنا بڑا احسان، ہم سب اور قیامت کے دن کی صبح تک جتنے مسلمان آئیں گے سب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان مند ہیں، سب پر ان کا احسان ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یاد کرنے والے یاد کرتے ہیں اور سننے والے اس سے سنتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک جگہ تحریری شکل میں، لکھت روپ میں جو جمع کیا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے آپ کی خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام جو حفاظ صحابہ کرام تھے جن کو قرآن مجید یاد تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس وقت قرآن مجید یا تو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا یا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ جیسے قرآن مجید نازل ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے حکم سے اسے پتوں پر لکھ دیا کرتے تھے، کھجور کی چھالوں پر لکھ دیا کرتے تھے، چمڑے پر لکھ دیا کرتے تھے، پیڑوں پر لکھ دیا کرتے تھے، کھجور کے تنوں پر لکھ دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی صحابہ کرام کا انتقال ہوا اور بہت سارے صحابہ جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے کہا کہ کیوں نہ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے، تحریری شکل میں ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اتنے سارے صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل پہلے مطمئن نہیں ہوا، لیکن بعد میں حالات کی نزاکت کو دیکھا اور زید بن ثابت کو بلایا اور حکم دیا کہ جو قرآن منتشر ہے، پتوں پر ہے اور کھجور کی چھالوں پر ہے، چمڑے پر ہے، تم اسے ایک جگہ جمع کر دو، ایک جگہ لکھ دو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی ذمہ داری والا کام تھا، اگر ابو بکر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا
میرے لیے بہت مشکل کام تھا، بہت ذمہ داری والا کام تھا، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج قرآن مجید ایک جگہ جمع ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ جو پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہ جو لکھت روپ میں ہے، اس سب کا ثواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ ان کی پہلی کوشش قرآن مجید کو جمع کیا گیا 63 سال کی عمر میں۔ 63 سال کی عمر، جتنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی ہی عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ آخری دور میں بیمار ہو گئے، لیکن ذمہ داری کا احساس دیکھیے، ذمہ داری کا احساس اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ بلایا اپنی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور کہا کہ اے عائشہ، میں بیت المال سے یہ 3 چیزیں استعمال کیا کرتا تھا جو بیت المال کی طرف سے مجھے استعمال کرنے کے لیے ملی تھی، میرے مرنے کے بعد اس کو واپس بیت المال میں لوٹا دینا۔ ایک اونٹنی تھی جو بیت المال سے ان کو ملی تھی دودھ پینے کے لیے، ایک لوٹا، ایک برتن ملا تھا دودھ پینے کے لیے، اور ایک چادر تھی جس کو وہ اوڑھا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب عمر خلیفہ بنے تو عمر کے سامنے لا کر رکھ دیا، یہ میرے ابا کے پاس بیت المال کا سامان تھا جو میں واپس تمہیں کرنے کے لیے آئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رحم فرمائے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا اتنا خوف کہ ان چیزوں کو بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کی امت پر بہت بڑے احسانات ہیں، لیکن شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جماعت اسلامی نے، اخوان المسلمین نے اور ہمارے لوگ ان کو دھڑلے سے سنتے ہیں اور ان کو اسلام کا پرچارک سمجھتے ہیں۔ کیا پتا ہے تو لوگوں کو انہوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جتنا نقصان اسلام کو یہودیوں نے نہیں پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ شیعوں نے پہنچایا ہے، اور اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان جماعت اسلامی والوں نے پہنچایا ہے۔ وہ اسلام کی چھوی کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جس خوبصورت چھوی، اسلام کی چھوی کو، صورت کو پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام کی زندگی کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اور خاص طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، کمیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی صحیح سچے اسلام کے دعوی نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے اسلام کو ہم اچھے سے پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، اوتھینٹک ذریعے سے اسلام کو حاصل کریں۔ ہر ایرا گیرا نتھو گیرا اسلام کا سچا داعی نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام کی بنیاد صحابہ کرام، جو ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام پر آنچ گویا پورے دین اسلام کی چھوی کو برباد کرنا ہے۔ پورے دین اسلام کی چھوی پر آنچ آتی ہے، ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا کبھی بھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ ایسے چنے تھے جو اچھے لوگ نہیں تھے۔ حقیقت میرے بھائیوں کچھ اور ہے اور پردے پر کچھ اور دکھایا جاتا ہے، لہٰذا صحیح علم دین صحیح ذرائع سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم نافع صحیح طریقے سے حاصل کرنے والا بنائیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائیں۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔